اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کہا الہاکم التکاثر، کثرت طلب نے انسانوں کو غفلت میں ڈال دیا، لہو میں ڈال دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان تک پہنچ گئے۔ کلا سوف تعلمون، خبردار تمہیں پتہ چل جائے گا، ثم کلا سوف تعلمون، پھر خبردار تم کو پتہ چل جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر تم کو علم الیقین ہو جائے تو تم غفلت میں نہیں پڑو گے۔ کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، تم جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم جہنم کو یقین کی آنکھوں سے دیکھو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر تم کو قیامت کے دن تمہیں دی ہوئی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ تھی سورہ کریمہ کا ترجمہ۔ اب آئیے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی طرف۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر کہا، سورہ کے اندر ایک لفظ ہے الہاک، یہ لفظ سے مشتق ہے۔ الہا یلہی الہاء، جس کے معنی غافل کر دینا۔ امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لہو کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو اصل مقصد سے انسان کو پھیر کر لایانی چیز کی طرف پھیر دے، فالتو چیزوں کی طرف پھیر دے، اس کو کہتے ہیں لہو۔ الہاکم، مال کی کثرت نے تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ کم یہاں پر لفظ ضمیر ہے، اللہ تبارک و تعالی خطاب کر رہے ہیں ہم مسلمانوں کو۔ التکاثر، مال کی کثرت نے تم کو غفلت میں ڈال دیا۔ یہاں پر پھر ایک لفظ ہے الہاکم التکاثر۔ التکاثر کیا ہے؟ تکاثر چاہے یہ عہدہ کی زیادتی کا طلب ہو، چاہے مال کی زیادتی کا طلب ہو، چاہے ہر چیز میں، ہر فیلڈ میں جائیے، تکاثر کا مطلب ہے زیادہ مانگنا۔ عہدہ میں ہو سکتا ہے، مال و دولت میں ہو سکتا ہے، اولادوں میں ہو سکتا ہے، ترقی میں ہو سکتی ہے، ہر چیز میں۔ اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ الہاکم التکاثر، کثرت طلب نے تم کو غافل کر دیا، اصل مقصد سے تم کو پھیر دیا۔ اصل مقصد کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے انسانوں، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ہماری عبادت کرنے کے لیے۔ آج انسان اس چیز سے غافل ہو گیا ہے، اور جو بیکار چیز ہے اس کی طرف انسان نے دھیان دیا ہے، اپنے اصل مقصد کو یہ بھلا دیا ہے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر پر ایک حدیث لے لیجئے اس کی وضاحت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم کو دو وادی دے دیا جائے، بھرا ہوا وادی، مال سے بھرا ہوا وادی، دو میدان دے دیا جائے، دولت سے بھرا ہوا میدان، لبتغى وادیا ثالثا، یہ تیسرا وادی اور تلاش کرے گا، یہ سمجھے گا، یہ کہے گا، اس کی خواہش ہے کہ اور ایک مجھے وادی مل جائے، اور ایک مجھے مال و دولت مل جائے۔ لبتغى وادیا ثالثا، یہ تیسرا اور ایک وادی تلاش کرے گا۔ آگے فرمایا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفُ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، اور ابن آدم کا پیٹ نہیں بھرے گا
مجھے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے اور زیادہ چاہیے، ہمیشہ اس کے اندر یہی چیز رہے گی یہاں تک کہ وہ قبروں میں چلا جائے گا۔ جب وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، سو جائے گا، مر جائے گا، قبر تلک پہنچ جائے گا، تب جا کر کے اس کی یہ آخری خواہش پوری ہو سکتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہارے اندر اتنی خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ تم قبرستان تک چلے آئے، تمہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ یہاں پر ایک اور لفظ ہے زرتم، قبرستان ہمیشگی کی جگہ نہیں ہے، انسانوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ پھر قبر، انسان ہے ابھی دنیا میں، اس کے بعد قبر تلک چلا جائے گا، پھر قبر سے اس کو نکالا جائے گا میدان محشر کے لیے۔ اللہ وہیں پر بولتا ہے یہ وزٹ کی جگہ ہے، یہاں تم ہمیشہ نہیں رہ سکتے ہو، تمہیں قبر سے پھر دوبارہ نکالا جائے گا۔ زرتم المقابر، قبرستان ہمیشہ کے لیے نہیں۔ آگے اللہ نے کہا مقابر، قبر نہیں کہا کہ یہ ایک قبر ہے، وہ ایک قبر ہے، وہ ایک قبر ہے، ایسا نہیں کہا۔ مقابر مقبرتن کی جمع ہے، قبرستان کے معنی ہے، اور بولا کہ تم قبرستانوں میں آ گئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے جو اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جب کسی چیز کی خواہش کو اپنے اندر پالتا ہے، وہ بیجا چیز ہے، اس میں وہ سکسسفل نہیں ہوتا ہے۔ اور تم جیسے تو بہت امید کرنے والے ہیں لیکن کوئی کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ حتی زرتم المقابر، سب کے سب قبرستان میں سوئے ہوئے ہیں، تم جیسے ہزاروں پڑے ہوئے مدفون ہو گئے، سب کسی کی نہیں چلی۔ کلا سوف تعلمون، یہ کلا توبیخ کے لیے، ڈانٹ کے لیے آتی ہے، جیسے ہم ڈانٹتے ہیں نا، تو یہ ڈانٹ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں ڈانٹا، انسانوں کو پھٹکارا ہے، ہٹ خبردار، سوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان لو گے۔ پھر آگے ایک بار اور، ثم کلا سوف تعلمون، پھر وہاں پر اللہ نے پھر ان قریب تم جان لو گے۔ قرآن کا انداز دیکھیے سمجھانے کا، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بار ڈانٹ کے لیے ایک ہی آیت کو لایا ہے۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ جیسے ہم لوگ عام طور پر ڈانٹتے ہیں کسی کو، جیسے میں کہہ رہا ہوں آپ ایسا نہ کریں، یا چھوٹا ہے تو کہہ رہا ہوں تم ایسا مت کرو، پھر کہہ رہا ہوں ایسا ہرگز نہیں کرنا، یہی انداز قرآن نے کیا ہے۔ کلا سوف تعلمون، یقیناً تم جان لو گے، ثم کلا سوف تعلمون، پھر یقیناً تم جان لو گے، کلا لو تعلمون علم الیقین، یہاں پر کہا، پھر آگے پھر ڈانٹ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ سنو، اگر تم کو علم الیقین ہو جائے تو تم دنیا میں غافل نہیں ہو جاؤ گے، غفلت میں نہیں پڑو گے۔ علم الیقین کا لفظ آیا ہوا ہے، یہاں پر تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ یقین کا لفظ ایک ہوتا ہے مجرد علم، یعنی اس میں کوئی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا کوئی اگر کہے کہ ادھر جو بل ہے اس میں سانپ گیا ہوا، خطرناک کوبرا گیا ہوا ہے، تو ہم تو سمجھ گئے، لیکن یہاں پر بتانے والا صرف ہم کو ایک آدمی ہے، مجھے تو علم ہوا، لیکن وہ آدمی جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، کیا پتا گیا بھی کہ نہیں بھی گیا۔ یہ ہے مجرد علم۔ یقین کا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یقین کے درجات۔ پھر وہیں پر 2 4 10 20 آدمی آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ وہ جو بل ہے نا اس میں کوبرا گیا ہوا ہے، خطرناک سانپ گیا، زہریلا سانپ گیا ہوا ہے، اس کی طرف کوئی دھیان نہ دے، ادھر نہ جائے۔ اب یہاں پر تھوڑا سا یقین بڑھ گیا کہ ارے یہ اگر جھوٹ بات ہوتی تو اتنے لوگ کیوں کہتے، اسی لیے یہ جھوٹ نہیں ہے، سچ۔ یہ تو یہ ہو گیا علم الیقین، اب یقین ہو گیا، ورنہ اتنے لوگ کیوں بول رہے ہیں۔ پھر وہیں پر جب آپ سانپ کو اپنی آنکھوں سے گھستے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو یہ ہو گیا عین الیقین، آپ آنکھ سے دیکھ لیے اس کو، آپ جھوٹ تھوڑی ہے، عین الیقین ہے۔ اور پھر وہیں پر جائیے، اگر آپ کو سانپ نے کاٹ لیا یا آپ نے سانپ کو پکڑ لیا تو یہ ہو گیا حق الیقین،
آپ نے دیکھ لیا اس چیز کو. قرآن کا نقشہ دیکھیے, قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ تم کو اگر یقین علم ہو جائے, جس طریقے سے کسی حادثہ کو تم ہوتے ہوئے دیکھتے ہو, اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو, اور دیکھنے کے بعد اگر وہ منظر یاد رہتا ہے تو تمہیں وہ دوبارہ تم اس میں نہیں پڑتے ہو کہ اس میں ہم جائیں گے نقصان ہو جائے گا. اسی طرح اگر تم کو یقین رہتا, علم الیقین ہوتا کہ ہم کو بھی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, رب کی بارگاہ ہمیں جواب دینا ہے, اگر یہ چیز آپ سمجھ جاتے, اگر اس چیز کا خدشہ آپ کو ہوتا کہ رب کی بارگاہ میں ہمیں کھڑا ہونا ہے, آپ کو یہ علم الیقین ہوتا تو آپ بھی دنیا میں لہو میں نہ پڑتے, غافل نہ ہوتے, غفلتی میں نہ پڑتے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر یہ سمجھا رہا ہے, جب جہنم قیامت کے دن لائی جائے گی, وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ, جہنم کو کھینچ کر لائی جائے گی یہاں پر. اس دن آپ جہنم میں جائے, کوئی بھی ہو جو جہنم میں چلا جائے گا وہ علم الیقین نہیں. یہاں پر اس نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے جہنم کو, تو یہ چیز ہے علم الیقین. پھر کہہ رہا ہے ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ, پھر ضرور بھی ضرور تم اس جہنم کو عین الیقین سے دیکھ لو گے. یہ کیا ہے عین الیقین؟ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھے گا, اس دن اللہ تبارک و تعالی کے سامنے کوئی بولنے والا نہیں ہوگا. کس کی مجال ہے, کس کی ہمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے چوں چرا بول دے؟ ہاں وہی بول سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اجازت دے, اس کے علاوہ کوئی بول نہیں سکتا اللہ کے سامنے. اس دن کا حال کیا ہوگا؟ اس دن جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا, جنت کو کھینچ کر لایا جائے گا, مجرمینوں کا فیصلہ ہوگا, ادھر مومنوں کا فیصلہ ہوگا. مجرمین لوگ جہنم میں جائیں گے, مومنین لوگ جنت میں جائیں گے. اب جب یہ لوگ جنت اور جہنم میں چلے گئے, اب یہ ہو گیا حتی اتانا الیقین, یہ یقین علم ہو گیا, عین الیقین ہو گیا. اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھ لیا, اس کو اس نے دیکھ لیا ہے, جہنم تک پہنچ گئے, جنت تک پہنچ گئے. اسی طرف اللہ تبارک و تعالی اشارہ کر رہا ہے. سامعین حضرات, کتنا یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کتنی اہم بات بتا رہا. اگر ہم سمجھتے, اگر ہم قرآن کو قرآن کی طرح پڑھتے تو شاید ہمارے اندر ضرور چینجنگ آتی, لیکن ہم کہاں, ادھر ہمارا ذہن ہے. ہم تو فالتو چیز کی طرف, لایانی چیز کی طرف ہمارا دھیان بہت زیادہ ہے. ہمارا دھیان ادھر کب آتا ہے؟ اگلی آیت دیکھیے, اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, اے لوگو پھر تمہیں ضرور بھی ضرور نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ نے انسانوں کو گھیر دیا ہے, تم ہماری پکڑ سے, ہماری گرفت سے جاؤ گے کہاں؟ نہیں جا سکتے. جہاں بھی جاؤ گے ہماری گرفت ہے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, آنے تو دو قیامت کا دن, اس دن کھڑا ہونا ہے, اور ہم نے جو نعمتیں دی تھی تم کو, اس نعمتوں کے بارے میں تمہیں ہمیں حساب چکانا ہے. ایک حدیث سنیے اس کے بارے میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن عبد حتى يسأل عن عمره فيما افناه. یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کتنا جو غضبناک ہوگا. اس ٹائم انسان اگر چاہے گا کہ ہم کچھ بولے تو بولنے کا بھی کچھ نہیں رہے گا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن عمره فیما افناه. آپ کو سوال ہوگا آپ کی عمر کے بارے میں. عمر بھی ایک نعمت ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے.
آپ کو سوال ہوگا آپ کی عمر کے بارے میں، فیما افنا، کس چیز میں اس نے اپنی عمر کو گنوائی ہے۔ آج ہمارے نوجوان یہ موبائل لیے ٹائم پاس کر رہا ہے، دے آر پاسنگ دا ٹائم ود موبائل، یہ لوگ موبائلز کے ذریعے سے اپنے ٹائم کو پاس کر رہے ہیں، دے آر کلنگ دا ٹائمر، یہ لوگ ٹائم کو مارنے والے ہیں، ٹائم پاس کرنے والے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ایک ٹائم دیا ہے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس سے جا کے پوچھئے جس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ وہی پھر قرآن کی آیت یقول، کہے گا لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دی جائے تو میں کچھ نیک کام کر لوں اور پھر دوبارہ میں آؤں گا نیکی لے کر کے۔ اللہ کہے گا ہرگز نہیں، یہ میرا اصول ہے، ایک بار مرنے کے بعد دوبارہ اس کو وہ چانس نہیں دیا جائے گا۔ تو کل ہو کر کے ہمارے پاس ٹائم کہاں؟ اگر آج ہمارے پاس ٹائم ہے، عمر ہے، سمے ہے، تو ہمیں اس ٹائم کو، عمر کو، سمے کو اچھے کاموں میں لگانا ہے۔ ہمارے نوجوان لوگ موبائل کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ سوال ہوگا، تیار رہنا جواب دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ اگر اللہ تعالیٰ سوال کر دے، کون ہے جو اس کی سوال کا جواب دے دے؟ جس دن لیس بینہ و بینہ ترجمان، ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی وکیل نہیں ہوگا، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، آگے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، اللہ رہے گا، پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، دائیں بائیں دیکھنے کی ہمت نہیں ہوگی، وہاں پر صرف اور صرف رب تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ ان عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ زندگی کو اس نے کس راہ میں خرچ کیا۔ اس کے بعد وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، دوسرا سوال ہوگا مال کے بارے میں کہ اس نے مال کو، دولت کو کہاں سے کمایا تھا، کہاں سے اچیو کیا تھا، اور پھر اس کو کہاں خرچہ کیا تھا۔ آج کل دنیا کا یہ دستور ہے، 2-4 10,000 20,000 کا مالک ہو جائے اور اس کو اگر آپ سے اچھی طرح سے حساب لیا جائے تو آپ تھر تھرا جائیں گے۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے، دنیا کا یہ دستور ہے، دنیا میں حساب نہیں دے پا رہا ہے۔ یہاں پر تو پوری زندگی کی بات ہوگی، 60 اور 70 سالہ زندگی کی بات ہوگی، یہاں پر تیار رہنا جواب دینے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی سوال کرے گا دولت کے بارے میں، فیما انفقہ، کس چیز میں اس نے خرچ کیا ہے، مال کہاں سے آیا ہے۔ آج تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں ہے، چلو مال آنے سے مطلب ہے، آنے دو آنے دو، خالی مال آنا چاہیے، دولت آنی چاہیے، لیکن انسان خیال نہیں کرتا ہے کہ یہ حرام طریقے سے آتا ہے کہ حلال طریقے سے آتا ہے، ایسا خیال نہیں کرتا ہے۔ ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم جواب کیا دیں گے رب کے یہاں پر۔ یہ دوسرا سوال۔ اور تیسرا سوال، عن علم فیما فعل، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کے پاس جتنا علم تھا اس کے بارے میں، اس کے مطابق آپ نے کہاں تک عمل کیا ہے۔ آج جتنے بے نمازی ہیں، جتنے بے روزگار ہیں، یا جس کے پاس بھی قرآن کی ایک حدیث اور حدیث کی ایک خبر اس کو ہے اور اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، تو اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ مذہب اسلام کے اندر جو مسلمان ہیں اس پر نماز فرض ہے، اگر نہیں پڑھتے تو آپ کو بھی جواب دینا ہے۔ یہ علم نہیں ہے، آپ کو خبر نہیں ہے، ہم پر روزہ فرض خبر نہیں ہے، کیوں نہیں رکھتے؟ خبر نہیں ہے کہ مسلمان پر 5 وقت نماز فرض ہے، کیوں نہیں نماز پڑھتے؟ اس کے بارے میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ دے رہے جواب؟ تیار رہیے۔ ہمیں لگتا ہے آپ کے پاس جواب ہے اسی لیے تو مسجد نہیں آ رہے آج ہمارے نوجوان، یا وہ لوگ جو مسجد سے دور رہتے ہیں شاید ان کے پاس کوئی جواب ہوگا اسی لیے تو یہ لوگ نہیں آ رہے ہیں۔ اللہ عالم، ان کو پتا ہے، ہمیں تو پتا نہیں ہے، اس لیے تو آنا پڑتا ہے۔ عجیب مجبوری ہے یار، عجیب مسئلہ ہے۔ کوئی نماز پڑھے پھر بھی وہ مسلمان، کوئی نماز نہ پڑھے پھر بھی وہ مسلمان۔ یہ کہاں کی بات ہوئی؟ اسلام کا قانون تو ایسا ہے کہ یہاں پر پڑھا لکھا اور ان پڑھ نہیں چلتا ہے، سب کے برابر یکساں قانون ہے، سب کے ساتھ ایک ہی جیسا ہے۔ تو یہ تیار رہے جواب دینے کے لیے۔ عن علم فیما فعل، علم کے بارے میں۔ ایک آخری اور چیز، اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا، ٹائم ہو گیا ہے۔ وعن جسدہ فیما ابلاہ، اپنے جسم کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا
کہ آپ نے اپنے جسم کا استعمال کہاں کیا ہے، کیسے کیا ہے، تیار رہیے۔ آج اگر ہمارے جسم میں طاقت ہے اور اس طاقت کا استعمال ہم نے غلط کر دیا ہے، آپ بھی تیار رہیے رب کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے۔ آپ کیا جواب دیجئے گا؟ دنیا میں آج اللہ نے طاقت دی ہے، اور طاقت سے مراد صرف اور صرف جسمانی طاقت نہیں ہے، اس سے مراد آپ کی ہر وہ طاقت جس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے کہ کسی مظلوم پر ظلم ہو جائے، ان تمام چیزوں سے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے سوال کرے گا۔ ٹائم ہونے جا رہا ہے، آخری بات بتا رہا ہوں۔ یہ سورہ ہے، اس میں انسانوں کی ضمیر کو اللہ تبارک و تعالی نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، بس اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار کر دیا ہے کہ میری امت دیکھو، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے، اور میں تمہیں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں، تمہاری نصیحت کر رہا ہوں تمہیں کہ دیکھو ان چیزوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تم سے سوال کرے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے یہاں سوال و جواب دینے سے بہتر ہے کہ اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا ہے ہم اس پر عمل کریں، اللہ نے جن باتوں سے منع کیا ہے ہم اس سے رک جائے، باز آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر رحم کا وہ کرم کر دے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طریقے کی گائیڈ ہماری کی ہے۔ یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کی غلطیوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین ہم میں سے جو لوگ مر گئے ہیں، گزر گئے ہیں، ان کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کی خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم میں جو زندہ ہے اور جو ہم میں زندہ ہے ان کی گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔